اولم یسیروا فی الارض، کیا نہیں چلے پھرے وہ زمین میں، پھر وہ دیکھیں کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سیر و سیاحت کا حکم دیا ہے، اور باقاعدہ 22ویں پارے میں فرمایا سیروا فی الارض، جاؤ جا کر زمین میں سیر و سیاحت کرو۔ کیوں؟ دو اس کے مقصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو، اگر تم مسلمان ہو تمہارا اور بھی پختہ ایمان ہو جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کافر ہے تو وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کو ایمان کی توفیق ہوگی۔ دوسرا اس لیے قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ تم سیر و سیاحت کرو، یہ نہیں کہ صرف مزے لینے کے لیے، کبھی کاغان نران چلے گئے، کبھی مری، کبھی سکردو، کبھی چترال، مزے لینے کے لیے نہیں۔ فرمایا جاؤ جا کر غور و فکر کرو، دیکھو پہلی قوموں پر جن پر عذابات آئے تھے آج ان کا کیا حال ہے، کیا انجام ہوا، ان کے انجام میں غور کرو جا کر، اس لیے سیر و سیاحت کرو۔ فرمایا کیا نہیں انہوں نے سیر و سیاحت کی زمین میں، پھر وہ دیکھتے کہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں جو ان سے پہلے تھے۔ آج کا انسان اپنے آپ کو بڑا فن خواں سمجھتا ہے اور کہتا ہے میں جو ہوں پہلے تو کچھ بھی نہیں تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کانوہم اشد منہم قوۃ، وہ جو پہلے لوگ تھے وہ بڑے شدید تھے طاقت میں تم سے، ان کی طاقت زیادہ تھی، جسمانی قوت بہت تھی ان میں، وآثارا فی الارض، اور زمین کے اندر اپنے نشانات باقی رکھنے میں بڑے طاقتور تھے۔ تم کچھ کس بات کی مولی ہو؟ آپ دیکھیں وہ پہلا دور سائنسی دور نہیں تھا، مشینری کا دور نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں۔ آپ مصر جا کر اہرام مصر کو دیکھیں، کیسے ان لوگوں نے ایسے زبردست چیزیں بنائی۔ پھر اگر آپ کا عرب کے علاقے میں جانا ہو، حجر کے علاقے میں جائیں جہاں قوم سمود رہا کرتی تھی، صالح علیہ السلام ان کے پاس پیغمبر آئے، ان لوگوں کا کام یہ تھا، ان کو پہلی قوموں کا پتہ چلا کہ زلزلے سے وہ ہلاک ہوئی ہیں، انہوں نے کہا ہم ایسے گھر بنائیں گے زلزلہ بھی ان کو توڑ نہیں سکے گا۔ پہاڑوں کو تراشتے، ایک پہاڑ کے اندر ایک بڑا گھر بناتے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ بیڈ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ فلاں ہے۔ ابھی بھی مکان موجود ہیں، مکین نہیں ہے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ جا کر نشانات دیکھو پہلی قوموں کے جن کو ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، وہ بڑے طاقتور تھے، زمینی نشانات انہوں نے چھوڑے، آج ہزاروں سال ہوئی ہے وہ قوم ہلاک ہو چکی ہے، ان کے گھروں کے اندر ہو کا عالم ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، خوف آتا ہے ان کی طرف جاتے ہوئے، گھر موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوا کیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پکڑ لیا ان کو اللہ نے، ان کو گناہوں کی وجہ سے، گناہوں میں بڑھتے چلے گئے، نافرمانیاں کی، کفر اور شرک کیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صدقے باری جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی دعا کی برکت سے یہ امت اس وقت عذابوں سے بچی ہوئی ہے، ورنہ اس امت کے اندر وہ تمام برائیاں اور گناہ آ چکے ہیں جو پہلی امتوں میں تھے، وہ گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہ کی ہوتی یا اللہ میری امت کو یک لخت عذاب بھیج کر تباہ نہ کرنا، اس دعا کی برکت سے یہ امت بچی ہوئی ہے۔ تو فرمایا ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا، وما کان لهم من اللہ من واق، نہیں تھا ان کو اللہ کی طرف سے جب عذاب آیا من واق، کوئی بچانے والا، کوئی بچانے والا۔ انہوں نے کہا تھا بڑے مضبوط گھر ہیں، زلزلہ بھی نہیں توڑ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا تم ایک ایسی چیخ مارو، ایسی چیخ مارو کہ یہ اندر گھروں میں بیٹھے بیٹھے ان کے دل جگر پھٹ جائیں۔ جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری، اور فاخذہم الصیحۃ قرآن میں آتا ہے، چیخ ماری جبریل نے،
ادھر ہی کوئی گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی لیٹا ہے، ادھر ہی ہلاک۔ فرمایا یہ سن لو کان کھول کر اس امت کے لوگوں، یہ ان پر عذاب اس وجہ سے آیا کہ بوجہ اس کے کہ تھے آتے ان کے بعد ان کے پیغمبر واضح دلائل معجزات لے کر آتے تھے، واضح دلائل، بینات کہتے ہیں بالکل واضح جس میں شک شبہ ہی کوئی نہیں، ایسے معجزے نبیوں نے دکھائے، فکفروا پھر بھی انہوں نے کفر کیا، فاخذہم اللہ پکڑ لیا ان کو اللہ نے، پھر انہ قوی شدید العقاب بے شک وہ اللہ بڑا طاقتور ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ صالح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، نہیں مانا، سال گزر گئے کئی، آخر کار کہنے لگے تم ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ صالح علیہ السلام کہتے ہر روز ہی تبلیغ کرتے رہتے ہو ہمیں کلمے کی، تم ہماری بات پوری کر دو ہم کلمہ پڑھ لیتے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ پہاڑ کے اندر سے زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ، زندہ اونٹنی پہاڑ میں کیسے نکل سکتی ہے؟ لیکن اللہ کے سامنے تو کوئی بھی مشکل نہیں، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا میں خدا نہیں ہوں، میں تو پیغمبر ہوں، لیکن اللہ سے دعا کروں گا اگر اللہ نے کر دیا تو پھر ایمان لے آؤ گے؟ کیوں نہیں لائیں گے، آپ نکال کر دکھائیں۔ اچھا چلو پھر فلاں دن تم جس پہاڑی پر ہاتھ رکھو گے اس پہاڑی سے زندہ اونٹنی نکلی، کٹھے ہو گئے تالیاں بجاتے ہوئے ادھر ادھر سے، آ جاؤ جی آ جاؤ، انوکھا ہی کام ہونے لگا، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی۔ لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں جن کی مدد اور نصرت براہ راست اللہ کرتے ہیں۔ انہوں نے آ کر ہاتھ رکھا، اس پہاڑی سے نکال کر صالح علیہ السلام نے دعا کی، تھوڑی دیر بعد حرکت ہوئی اور پھٹی جب پہاڑی اندر سے زندہ اونٹنی نکلی، اتنی بڑی ہاتھی کے جتنی، جن کو دیکھتے ہی جو جانور تھے دور دور بھاگ جاتے۔ اب نکلنا یہ بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن فکفروا انہوں نے کفر کیا، پھر اللہ نے ان کو ایسے پکڑا۔ دوسرا فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، بتاتے کہ بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور واضح دلیل کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذرا تفصیل سے آ رہا ہے، کچھ تھوڑی سی آیتیں ہم آج کریں گے، باقی پھر کل۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس لیے اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ نمبر 2، پھر مشرک یہودیوں سے یہ واقعہ سنتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کر کے بتایا کہ دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا، اب تم خود اپنے بارے میں سوچ لو۔ فرمایا بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کر، وہ دلیل کے ساتھ، فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف۔ انہوں نے کہا جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ چھوٹا سا سانپ بنا، کرتے کرتے موٹا بھی ہوتا گیا، بڑا بھی ہوتا گیا، اتنا بڑا اژدہا بنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس کو ایسے پکڑا، پھر لاٹھی بن گیا۔ کہنے لگے جادوگر ہے، اور بڑا زبردست جادوگر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو معجزہ دکھایا تھا اللہ کے حکم سے، فلما جاءہم بالحق من عندنا، پھر جب آئے ان کے پاس حق بات لے کر ہماری طرف سے، کہنے لگے اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کے بچوں کو، لڑکوں کو، سب کو قتل کر دو۔ واستحیوا نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ عورتوں کو اس لیے زندہ رکھتے تھے کہ عورتیں ان فرعونیوں کے گھروں میں برتن دھوتی تھیں، تپڑیاں مارتی تھیں، صفائیاں کر، اس لیے عورتوں کو نہیں مارتے تھے، بچوں کو قتل کر دو۔ یہ انہوں نے پروگرام بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا پروگرام کچھ اور ہی تھے، وما کید الکافرین الا فی ضلال، نہیں تھی تدبیر کافروں کی مگر خسارے میں۔ آخر فرعون بڑا ایسے ناک پھلا کر بیٹھا اپنی کابینہ میں، غصے میں کہنے لگا، وقال فرعون، کہا فرعون نے، ذرونی، مجھے چھوڑ دو، اب نہ مجھے کوئی پکڑے اور کوئی مجھے روکے، اقتل موسیٰ، میں قتل کر کے رکھ دوں گا موسیٰ کو، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور اپنے بلائے وہ اپنے رب کو، پھر میں اس کو قتل کروں گا یا اپنے رب کو بلائے، انی خاف ان یبدل دینکم، میں ڈرتا ہوں یہ کہ تبدیل کر دے گا تمہارے دین کو، یا غلبہ کر لے گا زمین، یا وہ ظاہر کرے گا زمین میں فساد کو۔
جب اس نے یہ کہا نا تو فرعون بڑا سخت تھا، جو بات کہتا تھا پھر وہ کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ پکے ارادے سے کہہ رہا ہے مجھے قتل کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وقال موسیٰ، کہا موسیٰ انی عوذت بربی وربکم، میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی تمہارے رب کی۔ تو کیا چیز ہے مجھے مارے گا؟ میں اپنے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر متکبر سے جو نہیں ایمان رکھتا حساب کے دن سے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ آگے پھر تفصیلات آ رہی ہیں کہ یہ صورت مومن ہے نا، تو وہ مومن شخص کی بھی ایک تقریر اللہ تعالیٰ یہاں نقل کریں گے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی تھی۔ کل کی آیات میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔